السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ایک شارٹ سٹوری ہے جس کا عنوان ہے A Long Walk Home، گھر کو ایک طویل سفر۔ اس کہانی کا مصنف جیسن بوکارو ہے جس کا تعلق ایسٹپونیا اسپین سے ہے۔ یہ کہانی حقیقی لمحوں پر مبنی ایک مجموعے سے لی گئی ہے۔ مجموعے کا نام چکن سوپ فار دا ٹین ایج سول ہے۔ اس مجموعے کا مقصد نوجوان بچوں کو سبق دینا تھا۔ سبق سے مراد کہ ان کو انسپائر کرنا تھا۔ یہ کچھ ویرائٹی آف تھیمز اینڈ ٹاپکس ہیں جن کا تعلق ٹین ایجرز سے ہوتا ہے، نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ وہ ہیں فرینڈشپ، فیملی، سیلف اسٹیم، چیلنجز اینڈ ٹرمپ، لو اینڈ ریلیشن شپ، اسکول اینڈ ایجوکیشن، پرسنل گروتھ، بولنگ اینڈ پیر پریشر، لاس اینڈ گریف، ہیومر اینڈ انسپائریشن۔ یہ کچھ تھیمز ہیں جو کہ آپ کو چکن سوپ فار دا ٹین ایج سول میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ کہانی A Long Walk Home ایک انسپائریشنل کہانی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، جس سے باپ جو رویے اختیار کرتا ہے اس میں بچے کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موقع پر جھوٹ نہیں بولنا۔ یہاں اس موقع پر ہمیں نکی جیوانی جو کہ امریکن رائٹر ہے ان کی کوٹیشن یاد آ گئی ہے۔ Mistakes are fact of life. It is the response to errors that count. یعنی غلطیاں کرنا زندگی کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس میں جو چیز معنی رکھتی ہے وہ آپ کا رویہ ہے کہ آپ کس طرح سے پیش آتے ہیں اپنی غلطی کی طرف۔ آیا آپ نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے یا آپ دوبارہ یہ غلطیاں دہرائیں گے اور آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے رسپانس جو کہ میٹر کرتی ہے، جو ابھی اس کہانی کو پڑھنے لگے ہیں، لیکن کہانی کو پڑھنے سے پہلے ذہن میں ذرا یہ سوال رکھیں کہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے جس نے اپنے والد سے جھوٹ بولا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا جھوٹ بولنا مناسب بات ہے؟ اگر ہے تو پھر کب جھوٹ بولنا چاہیے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہانی کو دیکھیں اور پڑھیں، اور جب کہانی ختم ہو تو اینڈ میں ہمیں بتائیے گا اپنے کمنٹس کے ذریعے سے کہ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ Reading. I grew up in the south of Spain in a little community called Espatonia. میری پرورش اسپین کے جنوب میں ایک چھوٹے سے قصبے توپونیا میں ہوئی۔ I was 16 when one morning my father told me. میری عمر 16 برس تھی جب ایک صبح والد صاحب نے مجھ سے کہا I could drive him into a remote village called Mejaz about 18 miles away، کہ میں انہیں دور دراز واقع گاؤں مجاز لے جاؤں جو کہ 18 میل دور واقع تھا۔ On the condition that I take the car to be serviced at a nearby garage، اس شرط پر کہ میں ایک قریبی ورکشاپ میں گاڑی کی سروس کرا لوں گا۔ Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car، I readily accepted۔ چونکہ میں نے ابھی گاڑی کو چلانا سیکھا تھا اور بمشکل ہی کبھی مجھے گاڑی چلانے کا موقع ملے تھا، اس لیے میں فوراً راضی ہو گیا۔ I drove Dad into Mejaz and promised to pick him up at 4 p.m۔ میں والد صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر مجاز لے گیا اور 4 بجے واپس آنے پر وعدہ کیا۔ Then drove to a nearby garage and dropped off the car۔ پھر میں گاڑی کو لے کر قریبی ورکشاپ گیا اور گاڑی وہاں پر ٹھہرا دی۔ Because I had few hours to spare، I decided to catch a couple of movies at a theater near the garage۔ چونکہ میرے پاس چند گھنٹے وقت تھا اس لیے میں نے گیراج کے قریب واقع تھیٹر میں 1-2 فلمیں دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ However, I became so immersed in the films that I completely lost track of time۔ میں فلم دیکھنے میں اتنا مگن ہو گیا کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ When the last movie had finished، I looked down at my watch۔ اور جب آخری فلم کے بعد میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی، It was 6 o'clock، تو 6 بج رہے تھے۔ I was 2 hours late، اور میں 2 گھنٹے تاخیر سے تھا۔ I knew Dad would be angry if he found out I had been watching movies۔ میں جانتا تھا کہ اگر والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں فلمیں دیکھ رہا تو وہ نہایت ہی غصہ ہوں گے۔ He would never let me drive again۔ وہ مجھے کبھی بھی دوبارہ گاڑی چلانے نہیں دیں گے۔ I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں بتا دوں کہ گاڑی کو کچھ مرمت کی ضرورت تھی اور متوقع
کو مرمت سے زیادہ اس نے وقت لے لیا. I drove up to the place where we had planned to meet and saw Dad waiting patiently on the corner. میں گاڑی اس جگہ پر لے گیا جہاں ہم نے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے دیکھا کہ والد محترم ایک کونے میں اطمینان کے ساتھ انتظار فرما رہے تھے. I apologized for being late and told him that I would have come as quickly as I could, but the car had needed some major repair. میں نے اپنے تاخیر پر معافی مانگی اور انہیں بتایا کہ میں جلدی واپس آ جاتا لیکن گاڑی کو کچھ بڑی مرمتوں کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی. I would never forget the look he gave me. جس انداز سے انہوں نے میری طرف دیکھا میں کبھی بھی وہ نہیں بھول پاؤں گا. I am disappointed that you feel you have to lie to me, Jason. Jason, مجھے مایوسی ہوئی کہ تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنا چاہیے. What do you mean? I am telling the truth. میں نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے والد محترم؟ میں تو سچ بول رہا ہوں. Dad looked at me again. والد محترم نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا. When you did not show up, I called the garage to ask if there were any problems and they told me that you had not yet picked up the car. اور کہا جب تم بر وقت واپس نہیں آئے تو میں نے گیراج یعنی ورکشاپ کال کی کہ کیا کوئی مسئلہ تھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک گاڑی نہیں لے کر گئے تھے. So you see, I know there were no problems with the. تمہیں پتا ہے کہ مجھے علم کہ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی. A rush of guilt ran through me as I feebly confused my trip to the movie theater and the real reason for my tardiness. میرے پورے بدن کے اندر قصوروار ہونے کی ایک لہر دوڑ گئی جب میں نے دھیمے لہجے میں تھیٹر جانے اور اپنی سستی کی اصل وجہ تسلیم کر لی. Dad listened intently as a sadness passed through him. والد محترم پریشانی کے عالم میں مجھے غور سے سنتے رہے. I am angry not with you but with myself. مجھے تم پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر غصہ ہے. You see, I realize that I have failed as a father if after all these years you feel that you have to lie to me. تم جانتے ہو کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی تم مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہو. I have failed because I have brought up a son who cannot even tell the truth to his own father. تو ایک باپ کی حیثیت سے میں ناکام ہو چکا ہوں کیونکہ میں نے ایک ایسے بیٹے کی پرورش کی ہے جو اپنے باپ کو بھی سچ نہیں بتا سکتا. I am going to walk home now and contemplate where I have gone wrong all these years. اب میں پیدل گھر جا رہا ہوں یہ بات سوچنے کے لیے کہ مجھ سے اپنے زندگی میں کس مقام پر غلطی ہوئی ہے. But Dad, it's 18 miles to home. It's dark. You can't walk. میں نے کہا لیکن والد محترم گھر تک تو 18 میل کا فاصلہ ہے. آپ پیدل گھر نہیں جا سکتے. My protest, my apologies and the rest of my utterances were useless. میرے احتجاج، میری معافیہ اور میری باقی التجائیں کارگر ثابت نہ ہو سکیں. I had let my father down and I was about to learn one of the most painful lessons of my life. میں نے اپنے والد محترم کو مایوس کر دیا تھا اور میں اپنی زندگی کی دردناک ترین اسباق میں سے ایک سبق حاصل کرنے والا تھا. Dad began walking along the dusty road. والد محترم نے گرد اور دھول سے بھرے ہوئے سڑک پر پیدل چلنا شروع کر دیا. I quickly jumped in the car and followed behind, hoping he would relent. میں جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور اس امید پر پیچھے پیچھے گاڑی چلا کر آتا رہا کہ شاید وہ نرم پڑ جائیں گے. I pleaded all the way, telling him how sorry I was, but he simply ignored me, continuing on silently, thoughtfully and painfully. میں سارا راستہ ان کی منت سماجت کرتا رہا، انہیں بتاتا رہا کہ مجھے کتنا افسوس ہے، لیکن وہ مجھے مسلسل نظر انداز کرتے رہے اور مسلسل خاموشی، فکر مندی اور تکلیف دہ طریقے سے سفر کو جاری رکھا. For 18 miles I drove behind him, averaging about 5 miles per hour. 18 میل تک تقریباً 5 میل فی گھنٹے کی رفتار سے میں گاڑی چلا کر پیچھے پیچھے چلتا رہا. Seeing my father in so much physical and emotional pain was the most distressing and painful experience that I have ever faced. اپنے والد محترم کو اتنی جسمانی اور ذہنی اذیت میں دیکھنا میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور اذیت تجربہ تھا جس کا مجھے کبھی سامنا کرنا پڑا. However, it was also the most successful lesson. تاہم یہ بہت کامیاب سبق بھی تھا. I have never lied to him since. اس وقت سے لے کر آج تک پھر کبھی بھی ان سے جھوٹ نہیں بولا ہے. امید ہے کہانی کو سن کر آپ کو کافی مزہ آیا ہوگا اور آپ سے جو شروعات میں ہم نے سوال کیا تھا کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا ان کے لیے جھوٹ بولنا جائز تھا یا نہیں اس نوجوان شخص کے لیے، اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے. والسلام.
ہیں.